ہم میں سے کون ہے جو اپنے بچوں کی کامیابی نہیں چاہتا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی کامیابی ایک اچھی اسکولنگ میں ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اچھی اسکولنگ تبھی ممکن ہے کہ جب پیرنٹس اور ٹیچرز کے درمیان ایک اچھی کمیونیکیشن ہو اور ایک اچھی کوآرڈینیشن ہو۔ اس اچھی کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی میٹنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارا خاص فوکس ہمارے پیرنٹس ہوں گے کہ انہیں اس پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام پیرنٹس کو خوش آمدید۔ محترم والدین، آپ کو ایک پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں شرکت کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اس میٹنگ کے حوالے سے اگر کوئی بھی اندیشے ہیں، مثلاً یہ کہ یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جس میں ٹیچرز ہمارے بچوں کی شکایات لگاتے ہیں اور شاید ہمیں کہیں کچھ شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہو، تو اس طرح کے تمام اندیشوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جیسا آپ سوچتے ہوں ویسا ہی ہوتا ہو۔ اچھا، جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو میرے سامنے میری اپنی جو ٹیچنگ لائف ہے، میرے اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں، وہ سارے میرے سامنے آ رہے ہیں۔ مجھے وہ محترم والدین یاد آ رہے ہیں کہ جو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں صبح جو ہے وہ اسکول پہنچ جاتے تھے، اور اس بچے کے والد اور والدہ دونوں مل کر آتے تھے۔ وہ ایک بڑے اچھے باوقار لباس میں ہوتے تھے، نہ تو بہت ہی کیجول ڈریس اپ اور نہ ہی بہت فارمل ڈریس اپ میں۔ پھر وہ ٹیچر کے پاس آ کے بڑی اپنائیت سے سلام کرتے، بیٹھتے اور ان بچوں کا رزلٹ معلوم کرتے۔ اس عرصے میں ان کے بچے بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے، لیکن ان کی خاص بات یا بہت اچھی بات یہ تھی کہ جب انہوں نے کسی ٹیچر کے بارے میں کوئی شکایت کرنی ہوتی، کوئی زیادہ ہوم ورک کا گلہ کرنا ہوتا یا کوئی ایسی ہی اور بات، تو وہ سب سے پہلے اپنے بچوں سے کہتے کہ جاؤ دیکھو تمہارے کچھ کلاس فیلوز آگے ہوں گے، تم ان سے جا کے مل آؤ۔ یوں وہ اپنے بچوں کے سامنے ٹیچر کی کسی کمی کا، کوتاہی کا، زیادہ ہوم ورک کا یا کوئی اور شکوہ نہ کرتے۔ تو یہی اچھے والدین کی ایک خصوصیت ہے۔ اب آگے چلتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں گا کہ پی ٹی ایم میں جانے سے پہلے والدین کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ ایک فارمولا یاد رکھیں، پی پی این۔ پی پی این سے میں پہلے پی سے مراد آپ کی پارٹیسپیشن ہے، کہ اپنی پارٹیسپیشن کو ہر صورت میں ممکن بنائیں، اور یہ پارٹیسپیشن دونوں کی طرف سے ہونی چاہیے، یعنی والد اور والدہ، یہ بچے دونوں کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا جو پی ہے وہ ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہے، کہ اپنے بچے سے پہلے ہی اسکول کے بارے میں کچھ معلوم کر لیں۔ مثلا آپ نے کیا چیز معلوم کرنی ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بچے سے معلوم کرنا ہے HMB کے فارمولا۔ H اسٹینڈس فار ہوم ورک، کہ آپ اپنے بچوں سے پوچھیں گے کہ ان کی ٹیچر کو ان کے ہوم ورک کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ دوسرا مارکس ہیں، کہ آپ نے پچھلی ٹرمز میں کتنے مارکس لیے، اور آخری جو بی ہے دیٹ اسٹینڈس فار دا بیہیویئر، کہ آپ کے اساتذہ کو آپ کے بیہیویئر کے حوالے سے تو کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا دوسرا پی ہو گیا، یعنی آپ نے ایک پرو ایکٹیو اپروچ سے بچوں سے پہلے سے ہی جو ہے وہ بہت کچھ معلوم کر لیا۔ اس طریقے سے جب پی ٹی ایم والے دن اگر آپ کے بچوں کی کوئی شکایت آپ تک پہنچے گی تو وہ آپ کے لیے شاکنگ نہیں ہوگی۔ آپ اس وقت کوئی ایسا ریئیکشن نہیں کریں گے کہ جس سے ٹیچرز کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف ہو۔ اب چلتے ہیں تیسرے نقطے این کی طرف۔ این کہتے ہیں نوٹ اٹ ڈاؤن، کہ آپ نے ٹیچرز کے ساتھ جو بھی بات کرنی ہے پی ٹی ایم والے دن، تو بہتر ہے کہ ایک چھوٹی سی ڈائری اپنے ساتھ رکھیں اور اس میں نوٹ کر لیں، تاکہ کوئی ایسا اس دن کوئی ایسا پوائنٹ رہ نہ جائے کہ جو آپ کی ڈسکشن میں شامل نہ ہو سکے۔ اب یہ ساری تیاری کرنے کے بعد وہ مرحلہ آ جاتا ہے، وہ دن آ جاتا ہے کہ جب آپ نے اس میٹنگ میں شریک ہونے جانا ہے۔ کوشش کریں کہ اس دن آپ صبح سویرے جتنا جلد ہو سکے چلے جائیں۔ اس وقت رش کم ہوتا ہے، آپ کو بھرپور وقت ملتا ہے، ٹیچر بھی انرجیٹک ہوتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے
کہ ممکن ہے کہ اس میٹنگ میں جانے سے پہلے آپ کے بچوں نے کسی ٹیچر کے حوالے سے کوئی بات آپ سے کی ہو کہ فلاں ٹیچر اچھا پڑھاتی نہیں، اچھا سکھاتی نہیں، یا ڈانٹتی ہے، یا ہوم ورک بہت دیتی ہے۔ جو بھی بات ہے، ان تمام باتوں کو اپنے ذہنوں سے نکال کر ایک کھلے ذہن کھلے دل کے ساتھ آپ نے اس پی ٹی ایم میں شریک ہونا ہے۔ پی ٹی ایم میں شریک ہونے کے بعد سب سے پہلے جو آپ کی ملاقات ہوگی وہ وہاں پہ اس کی کلاس ٹیچر کے ساتھ ہوگی، جو آپ کو اس کے مارکس جو ہے وہ پچھلی ٹرم کے بتائے گی۔ اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پوری توجہ سے ان کی